بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قابل احترام، لائق عزت، قابل تکریم عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی نوازش کہ اس نے ہم کو گزشتہ سال سے اس سال تک باحیات رکھا ہے۔ سال گزشتہ ہمارے ساتھ کئی لوگ موجود تھے، ہماری ہی طرح اسی مسجد میں بیٹھ کر اسی رات کو وہ بیان اور دعا میں شریک رہے، لیکن وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا کر کے پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے کہ یہ چھوڑ کے جانے والی دنیا اور یہ ختم ہونے والی زندگی اور یہ چھوٹ جانے والے رشتے اور یہیں رہنے والی دولت اور یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے جس مکان کو، اس دولت کو جس کو بے انتہا محنت سے ہم کماتے اور جماتے ہیں، اور اس دنیا سے بغیر ہماری مرضی کے آخرت کا سفر ہم سب کو کرنا ہے۔ اس کی تیاری کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم سب کو عطا کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس دنیا میں امیر اور کبیر، فقیر اور بادشاہ، مالدار اور ضرورت مند، خوبصورت اور بدصورت، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو جینے کا سب سے زیادہ حق حاصل تھا تو وہ ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ عزیز دوستو، یہ جتنی بھی زندگی اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے، یہ زندگی اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کسان کھیت میں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر جوار ڈالے گا تو جوار ہوگی، گیہوں بوئے گا تو گیہوں ہوگی، جو بوئے گا کاشت اسی کی ہوتی ہے۔ نیم کا درخت لگاؤ گے تو اس کے اوپر نیمبولیاں لگیں گی، آم کا درخت لگاؤ گے تو اس پر آم لگیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو سمجھانے کے لیے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم میں ہر ایک فرد کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ تمہارے ہی لیے بنائی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا تم اس دنیا کے لیے بنائے گئے ہو؟ یقیناً یہ دنیا تمہارے لیے ہے۔ یہاں کے آرام کی چیزیں، یہاں کی آسائش کی چیزیں، یہ ساری چیزیں تمہارے ہی لیے ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم اس دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا ضرور تمہارے لیے ہے لیکن تم اس دنیا کے لیے نہیں، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ ہمارے پاس اس کا تو حساب ہے کہ ہمیں پیدا ہو کر کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، یہ ہماری نئی نسل بتا سکتی ہے۔ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، سال بھی بتائے گی، مہینہ بھی بتائے گی، دن بھی بتائے گی، پیدائش کی تاریخ بھی بتا سکے گی۔ لیکن ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ان میں سے کوئی یہ بتا سکے گا کہ کتنا وقت اس کے پاس بچا ہوا ہے؟ اپنوں سے جدائی کے لیے کتنا وقت بچا ہوا ہے؟ ماں باپ کو اولاد سے بچھڑنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ اولاد کو ماں باپ سے جدا ہونے کتنا وقت باقی ہے؟ شوہر کو بیوی سے جدا ہونے کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ دوست کو دوست سے بچھڑنے کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ بھائی کو بھائی سے جدا ہونے کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ رات گزرے گی یا نہیں گزرے گی نہیں پتہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسرا بھی پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا۔ وہ زندگی جس پر ہمیں ناز ہے، وہ زندگی جس پر ہم اتراتے ہیں، وہ زندگی جس پر ہمیں غرور ہے۔ بچے کے ہاتھ میں جو بیلون ہوتا ہے، پھگا ہوتا ہے، جیسے سیکنڈوں میں وہ پھوٹ جاتا ہے، ہماری زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو جاتی۔ کتنے بچے ہیں جنہوں نے ماں باپ کے گود میں دم توڑ دیا، اور کتنے ماں باپ ہیں جن کو لے کر اولاد بھاگ رہی ہے دواخانے کو، اور راستے میں وہ باپ یا ماں دم توڑ دیتی ہے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دنیا میں رہ کر اس دنیا کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے اور موت ایک برحق چیز ہے۔ دنیا میں ہم کو اللہ کا انکار کرنے والے ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نبی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی کتاب نہیں، کوئی کہتا ہے یہ نماز روزہ کوئی چیز نہیں۔ کسی نے اللہ کا انکار کیا، کسی نے نبی کا انکار کیا، کسی نے قرآن کا انکار کیا۔ موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس کا کسی مذہب والے نے انکار نہیں کیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ موت کی بات کی تیاری کر لو، یہاں کے چمک دھمک کی چکر میں اس خبر کے اندھیرے گڑھے کو مت بھول جاؤ۔ دنیا میں آپ کتنے بڑے مکان میں رہتے تھے، کتنے عالی شان بستر پہ سوتے تھے، کتنی آرام دہ گاڑیوں میں پھرتے تھے، کتنے چمک دمک کے کپڑے پہنتے تھے، کتنے اعلیٰ قسم کی غذائیں کھاتے تھے، اور کتنی تکلیف میں زندگی گزارتے تھے۔ دونوں قسم کے لوگ ہمیں اس دنیا میں ملیں گے، عالی شان مکان میں رہنے والے، زرق برق کپڑے پہننے والے، آرام دہ بستروں پہ آرام کرنے والے، تیز رفتار گاڑیوں میں چلنے والے۔ دوسری جانب ایک طبقہ وہ بھی ملے گا جسے سر چھپانے کے لیے صحیح جگہ میسر نہیں ہے۔ صبح کھاتا ہے تو شام کی فکر ہے، شام کو کھاتا ہے تو صبح اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں اس بات کی فکر ہے۔ لیکن جب موت کی ہچکی لگتی ہے، رشتہ دار لے جا کر قبر میں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ جب ہم قبرستان جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مالدار کی قبر کون سی ہے، غریب کی قبر کون سی، امیر کی قبر کون سی ہے، فقیر کی قبر کون سی، غریب کی قبر کون سی ہے، مالدار کی قبر کون سی۔ سب کے لیے اتنی ہی زمین ہے، وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا جو ہمارے لیے آخری آرام گاہ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بار بار آگاہ کیا ہے کہ اس گڑھے میں
آرام پانے کے لیے تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو۔ یہاں کب تک رہیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں، کتنی زندگی بچی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، 60 سال 70 سال بہت ہو گیا، 80 سال، اس سے زیادہ عمر بعض لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس امت کی ایوریج عمر جو بتائی گئی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10-20 سال زیادہ عطا فرما دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے خاندان پر نظر ڈال کے دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا 70-80 سال کی عمر کے کتنے لوگ ہمارے خاندان میں موجود ہیں۔ اس امت کی عمر 60 سے 70 ہی سال کے درمیان کی، اس کے بعد آدمی لاکھ چاہے اسے یہاں رکھا نہیں جاتا ہے، پھر وہ قبر کے اندھیرے گڑھے میں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ حشر کا میدان برپا ہونے تک اسی قبر کے گڑھے میں اسے سونا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، مالدار کو بھی، فقیر کو بھی، بھیک مانگنے والے کو بھی، اور وقت کے بادشاہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القبور روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ اس دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ دنیا ایسے ہی رہے گی لیکن تم یہاں نہیں رہو گے، اور آپ کے آنے اور جانے سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا بے حسی کا شکار ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک طرف بیٹا اپنے باپ کو دفنا رہا ہے، روتے ہوئے اپنی ماں کا لاشا قبر میں اتار رہا ہے، ایک باپ بلبلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہے، ایک شوہر آپ دیدہ ہو کر اپنی بیوی کا جنازہ قبر میں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی بھائی کو، کوئی بھائی بہن کو تر آنسوؤں کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ قبر میں اتار رہا ہے، اس کے اوپر اپنوں کی جدائی کی وجہ سے غم کا پہاڑ ٹوٹا جا رہا ہے، اور اسی قبرستان میں، اسی جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہنستے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایک شخص کی دنیا لٹ گئی، لیکن دوسرے کے دل پر اس کے درد کا کوئی درد نہیں۔ قبرستان میں کھڑے لوگ ہنستے رہتے ہیں، آپس میں مذاق کرتے رہتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، یہی ہماری حیثیت۔ اکثر قبرستان جانا ہوتا ہے تو میرے بازو جو بھی کھڑے رہتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ دفن ہوتا رہے گا اور لوگ ایسے ہی ہنستے رہے، یہی ہماری حیثیت۔ اسی لیے دوستو، اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ اللہ کو ماننے، اس کو راضی کرنے، اس کو خوش کرنے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے بھی اس جہاں میں لوگ آباد تھے، اور ہمارے بعد بھی اس دنیا میں لوگ آباد رہے۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں امیر و کبیر لوگ تھے، عالی شان محلوں میں رہنے والے۔ کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے ایک حکم سے، جن کے ایک دستخط سے، جن کی ایک سگنیچر سے ہلچل مچ جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے لیے راستے روکے جاتے تھے، جن کے پیچھے آگے اور پیچھے گاڑیاں دوڑتی تھی؟ کہاں ہیں آج وہ لوگ جن کے لیے کبھی ہمیں راستے میں روک دیا جاتا تھا کہ فلاں صاحب کا قافلہ آنے والا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اے لوگوں، موت کے بعد کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنا ہے، مکان بھی بنانا ہے،
مال بھی کمانا ہے، لیکن ساتھ میں موت کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اور اس میں سے کوئی چیز میرے ساتھ نہیں چلے، اس میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں چلے۔ دکان اپنی جگہ رہے گی، مکان اپنی جگہ رہے گا، مال اپنی جگہ رہے گا، دولت اپنی جگہ رہے گی، لیکن وہ مکان والا نہیں رہے گا، وہ دکان والا نہیں رہے گا، دولت رہے گی دولت مند نہیں رہے گا، جائیداد رہے گی جائیداد والا نہیں رہے گا۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میں دکاندار ہوں، میں زمیندار ہوں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہم لوگ کہتے ہیں، حضرت نے وہ ساری باتیں گنائی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ایک دن آئے گا نہ تو دکاندار رہے گا، نہ مکاندار رہے گا، نہ زمیندار رہے گا، بلکہ تو اس دن صرف ایک کفندار رہے گا، کچھ نہیں رہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کے بدن کے کپڑے تک اتار دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس جگہ کی تیاری کے لیے ہے جس جگہ آپ کا ساتھ دینے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ باپ کے ساتھ بیٹا دفن ہوا ہو، بیوی کے ساتھ شوہر دفن ہوا ہو کہ بھلے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوست کے ساتھ دوست بھی دفن ہو گیا ہو؟ جب تک یہ سانس چلتی رہے گی اسی وقت تک یہ سارے رشتے، یہ تعلقات، یہ محبتیں، یہ دوستیاں، جب تک سانس ہے جبھی تک۔ جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا رکھا، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، ہوش سنبھالنے تک اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتی رہی، اس کی گندگی بھی صاف کرتی رہی، یہ دنیا اس ماں کو بھی بھول گئی۔ صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کر، نہ جانے کتنا پسینہ اس باپ کا بہا ہے، شام کو آتے ہوئے کبھی اپنی بیٹی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، کبھی اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، کبھی اپنی بیوی کی فرمائش اور خواہش پوری کرنے کے لیے کمائی کا ایک بڑا حصہ اور بہائے ہوئے پسینے سے کمائی ہوئی کمائی کا ایک حصہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر وہ شخص لے آتا ہے۔ 8-10 گھنٹے مستقل محنت کے بعد جو کمایا تھا اس میں سے آدھا پونا حصہ کبھی بیٹی کی خواہش، کبھی بیٹے کی خواہش، کبھی بیوی کی خواہش کے لیے خرچ کر کے آتا ہے، اور پوری زندگی یہی کام کرتا رہا۔ اس باپ کو آج دنیا کتنا یاد رکھتی ہے، کتنا یاد رکھتی ہے، کتنا یاد کرتی ہے۔ اتنا بھلایا ہم نے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ماں باپ اب دعاؤں میں بھی یاد نہیں رہے، دعاؤں میں بھی نہیں یاد۔ کیوں؟ مصروف کر دیا زندگی نے ہم کو۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا آپ کو یاد رکھے گی؟ جگ بیتی اور چیز ہے، میں آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے ماں باپ ہیں جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ کتنا یاد آتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں ہم انہیں۔ چلیے دستر پر یاد نہیں کرتے ہوں گے، عید برات میں یاد نہیں کرتے ہوں گے، شادی بیاہ میں یاد نہیں کرتے ہوں گے، جب دعا مانگتے ہیں تب تو یاد آتے ہوں گے، لیکن وہ بھی یاد نہیں آتے۔ دعا بھی مانگتا ہے تو اپنے ہی لیے مانگ لیتا ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ ہو رہا۔ کوئی کسی کے نہیں کام آئے، کوئی کسی کے نہیں کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے موت کے بعد کی تیاری کر لو، اس دنیا کی چمک دمک سے دھوکے میں مت آؤ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ ہر کام کرو، ہر جائز کام کرو، لیکن موت کی یاد کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ صبح اٹھو تو اس تصور سے کہ آج کی شام ہوگی یا اس سے پہلے چلے جاؤ۔ رات بستر پر لیٹو تو یہ سوچو کہ صبح اٹھوں گا یا قبر میں لٹا کر رشتہ دار واپس آئیں گے تو فرشتے اٹھانے کے بعد اٹھوں گا۔ مرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مر گیا ہے، مرنے والے کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مرا ہے، پورا خاندان رو رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، اسے نہلایا جا رہا ہے، وہ بے خبر ہے۔
اس کا لاشا ڈولے میں سلایا گیا ہے، وہ بے خبر ہے۔ اسے اٹھا کر مسجد لایا گیا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اس کی نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ بے خبر ہے۔ اس کے عزیز اور رشتہ دار اسے قبر میں اتار کر اس کے بدن پر منو مٹی ڈال کر جب واپس ہوتے ہیں، فرشتے جب آ کر اٹھاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ میں تو مر گیا۔ کہاں ہے میرا گھر؟ کہاں ہے میری اولاد؟ کہاں ہے میرا شوہر؟ کہاں ہے میری بیوی؟ کہاں ہے میرے بچے؟ کہاں ہے میرے وہ منصوبے؟ کہاں ہے وہ میرے پلان؟ سب خاک میں مل گئے، سب ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقدس راتیں عطا فرمائی ہیں، اسی کی تیاری کا یہ ایک حصہ ہے۔ سال میں کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، شب برات رکھ دی، رمضان کا مہینہ رکھ دیا، شب قدر رکھ دی، کہ بولے جو بھول چوک تم سے ہو گئی ہے، ایک اسپیشل آفر ہے تم لوگوں کے لیے، جو غلطی تم سے ہو گئی ہے چلو ہم ایک ساتھ تمہیں معاف کر دیتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل آپ مانگیں گے تو وہ معاف نہیں کرے، کل بھی معاف کرے گا، پرسوں بھی معاف کرے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مقدس راتیں اب صرف روایت بن کے رہ گئی، ایک فارمالٹی ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے مسجد میں آ گئے، اس کے بعد چلے گئے، ایک فارمالٹی کے طور پر یہ راتیں ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات تو دے دی، آئندہ سال کے بارے میں تو اللہ ہی جانے۔ اسی لیے دوستو، زندگی گزارو موت کی تیاری کے ساتھ ساتھ، زندگی گزارو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کہ ایمان والو تقوی کی زندگی گزارو، اور یہ دیکھتے رہو اور یہ غور کرتے رہو، یہ سوچتے رہو کہ میں نے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ وہ کل آنے والا دن جس کا سامنا امیر و غریب، بادشاہ و فقیر کو بھی کرنا ہے، جھوپڑی میں رہنے والے اور محلوں میں رہنے والے کو بھی کرنا ہے۔ اس دن کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری؟ جب خبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں پہنچیں گے، انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اس دن کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کیا تیاری ہے؟ تیاری یہ ہے کہ ہماری جھولی کے اندر 2 رکعت نماز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل۔ 2 رکعت نماز ہم سے آج تک نہیں پڑھی گئی جو اللہ کی شایان شان ہو۔ محفلوں کے لحاظ سے کپڑے تو ہم نے پہنے ہیں، محفلوں کے لحاظ سے زیور ہم نے پہن لیا۔ مالداروں کی شادی ہے، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ۔ دولت مندوں کی شادی ہے، اچھا زیور پہن کے جاؤ۔ خاندان کے پیسے والوں کی شادی ہے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کے لے جاؤ۔ یہ تو تیاری ہمارے پاس ہے۔ خود بھی اچھا پہنا، بیوی کو بھی اچھا پہنایا، بچوں کو بھی اچھے سے اچھا پہنایا۔ کیوں؟ لوگ دیکھیں گے۔ لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ساری دنیا آپ کو اور مجھے دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے، کیا بھیجا ہے وہاں پر؟ کسی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انسان مرتا ہے تو اس کے عزیز اور رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، میرے حصے میں کیا آئے گا، مجھے کیا ملے گا، میرے حصے میں کیا آیا ہے، کتنا آ رہا ہے۔ رشتہ دار یہ سوچتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، وہاں گئے تو وہاں سوال ہو رہا ہے کیا لے کے آیا ہے۔ سوال دونوں جگہ ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ابا کیا چھوڑ کے گئے، امی کیا چھوڑ کے گئی ہے، بیٹا کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور وہاں جاتے ہی سوال ہو رہا ہے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کیا لے کے آیا ہے؟ آخرت کے کھاتے میں کچھ جمع کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں کے اکاؤنٹ میں تو جمع کیا، وہاں کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ یہاں کے اکاؤنٹ میں جو کچھ ہے وہ بٹوارے میں جائے گا، تمہارے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ تو کسی نے لکھا ہے کہ آدمی جب وصیت نامہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں وصیت، اکثریت تو نہیں لکھتی ہے۔ اس لیے نہیں لکھتی ہے اور یہ سوچ کر نہیں لکھتی ہے
کیا میں ابھی تھوڑا ہی مرنے والا ہوں؟ کیوں لکھوں وصیت؟ سر کے بال سفید ہو گئے پھر بھی مرنے کا احساس نہیں جاگا، چہرے پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں آ گئی ہے پھر بھی مرنے کا احساس نہیں جاگا، کھاتے کھاتے دانت جھڑ گئے پھر بھی مرنے کا احساس نہیں پیدا، چلتے چلتے گھٹنے جواب دے گئے پھر بھی احساس نہیں جاگا، میں تھوڑا ہی ابھی مرنے والا ہوں، ابھی تھوڑا ہی مروں گا، کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا، آب حیات پی کے آیا ہے۔ تو کسی نے لکھا ہے کہ جب آدمی وصیت نامہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، لکھے گا بیوی کے لیے فلاں چیز، بیٹی کے لیے فلاں چیز، بیٹے کے لیے فلاں چیز، پوتے اور پوتیوں کے لیے، نواسے اور نواسیوں کے لیے فلاں چیز، اپنے لیے کیا لکھے گا؟ اپنے لیے کچھ نہیں لکھے گا، ساری وصیت جو ہوگی وہ دوسروں کے لیے ہوگی، اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ مکان فلاں کا، یہ دکان فلاں کی، یہ کاروبار فلاں کا، یہ جائیداد فلاں کی، یہ زمین فلاں کی، ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ آئے گا، اس کے حصے میں کچھ نہیں۔ ابھی بیٹے بیٹیاں آپس میں خود لڑتے رہتے ہیں، وہ باپ کے نام پہ کیا کرے گا؟ وہ خود مارا ماری پہ اتر آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے مرحوم باپ کے لیے کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے۔ کتنے دولت مند ایسے ہیں، کتنے مالدار ایسے ہیں جنہیں بقرعید میں اپنے باپ یا ماں کے نام سے قربانی کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ارے بولے 10,000 روپے کا بکرا کون لائے گا بھائی؟ 4,000 کا حصہ کون ملے گا؟ وہی اولاد جس کے لیے یہ مزدوری کرتا تھا، یہ رکشہ چلاتا تھا، یہ آٹو چلاتا تھا، یہ حمالی کرتا تھا، یہ 2 سال تک اپنے بیوی بچوں سے دور رہتا تھا، دیار غیر میں جا کر 2 سال تک سوکھی روٹیاں کھا کے اس نے زندگی گزار کر جس اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نہ اسے رمضان میں یاد آتی ہے نہ بقرعید میں یاد آتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ تم سوچ لو کہ تمہارے آخرت کے کھاتے میں تم نے کیا جمع کر لیا ہے۔ جب میدان محشر میں تم اور میں اور ساری دنیا جائے گی تو پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ایک بندے کا حساب لیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے کہ دیکھ جنت میں جانے کے لیے جتنے نمبروں کی ضرورت ہے 1 نمبر کم ہے، 1 نیکی کی ضرورت، جتنی نیکیاں چاہیے صرف 1 نیکی کم ہے، 1 نیکی لا لے جنت دے دو۔ انسان سوچ میں پڑ جائے گا کہ کس کے پاس جاؤں؟ اس بیوی کے پاس جاؤں جس کے پہلو میں نے زندگی کی حسین راتیں اور دن گزارے، یا اس اولاد کے پاس جاؤں جس کے اوپر میں نے زندگی کی ساری کمائی لٹائی، یا پھر اس ماں کے پاس جاؤں جس نے اپنا خون دودھ بنا کر مجھے پلایا، یا پھر میں اس باپ کے پاس جاؤں جو پسینہ ٹپکا کر اپنے دن بھر کی کمائی لا کر مجھے کھلاتا تھا۔ آدمی سوچے گا کہ نہیں ماں کے پاس جاؤں۔ میدان محشر میں ماں کو ڈھونڈنے نکلے گا، کہاں ملے گی ماں؟ وہاں تو آدم سے لے کر آخر تک پیدا ہونے والے پورے انسان کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں ملے گی ماں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آمنا سامنا کرائے، جیسے ہی نگاہ پڑے گی یہ انتظار میں کھڑا ہوا بیٹا دوڑے گا، ماں کے سامنے جا کر کہے گا امی 1 نیکی کا سوال ہے، 1 نیکی کا مسئلہ ہے، 1 نیکی مجھے دے دیجئے آپ کی نیکیوں میں سے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ ماں پوچھتی ہے تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ یہ ماں کو جھنجھوڑے گا، ماں دیکھو میں آپ کا بیٹا ہوں، وہی بیٹا ہوں جس کو تم نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا تھا، میری پیدائش کی تکلیف برداشت کی تھی، 2 سال تک تم نے دودھ پلایا تھا، میرے ہوش سنبھالنے تک اپنے ہاتھوں سے میری گندگیاں صاف کی تھی، میرے گیلے بستر کو ہٹا کر خود گیلے بستر پر سوتی تھی، میری گندگیاں صاف کرتی تھی، اماں میں وہی بیٹا ہوں آپ کا، دیکھو تو صحیح میری جانب۔ ماں اس میدان محشر میں یہ کہے گی کہ مجھے میری پڑی ہے اور تو اپنے بارے میں سوال کرتا، یہاں مجھے میری پڑی ہوئی۔ بیٹا کہے گا ماں 1 نیکی کا سوال ہے، دے دیجیے۔ ماں میدان محشر میں قسم کھا کر کہے گی خدا کی قسم میں تجھے پہچانتی نہیں، نہ میں نے تجھے جنا ہے نہ تو میرا بیٹا ہے۔
یہاں مجھے میری پڑی ہے، تو اپنا لے کے آیا ہے مسئلہ۔ جب ماں ہی میدان محشر میں نہیں پہچانے گی تو بیوی بچے تو کس حساب میں آتے؟ وہ یار اور دوست، وہ عزیز اور رشتہ دار، وہ رات کے محفلوں میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کس گنتی میں آتے ہیں یہ لوگ میدان محشر میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ہنستے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ ہنسیں گے، جب آپ ہنستے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ ہنسیں گے، لیکن جب روتے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ روئیں گے نہیں۔ آپ کے انتقال پر آپ کا دوست، آپ کے باپ کے انتقال پر آپ کا دوست آئے گا، روئے گا نہیں۔ آپ کے ماں کے جنازے پر آپ کا دوست آئے گا، روئے گا نہیں۔ دنیا ہمارے ساتھ ہنستی ہے، دنیا ہمارے ساتھ روتی نہیں ہے، تنہا رونا پڑتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی شب و روز کو آخرت کی تیاری کے ساتھ گزار۔ آج ہمارے پاس نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ اللہ کی یاد کے لیے کوئی وقت ہے۔ اتنے بے حس ہیں ہم لوگ کہ ہمارے لیے، ہمارے پاس ہمارے اپنے لیے وقت نہیں، اور اس دنیا میں ہم اتنا مشغول ہو گئے کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کے لیے وقت ہے۔ اتنا ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اور زندگی میں دوسروں کو اتنا جگہ دیا کہ نہ قبر یاد رہی نہ موت یاد رہی، دونوں چیزیں بھی بھول گئے، اور ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ کماؤ، جماؤ، بناؤ، کوئی برائی نہیں، سب کی اجازت ہے، کمانے کی بھی اجازت ہے، جمانے کی بھی اجازت ہے، بنانے کی بھی اجازت ہے، لیکن موت کا استحضار رہے، خبر کی تیاری رہے، حشر میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، اس کی بھی تیاری کرو۔ اس کے لیے یہ راتیں دی ہیں، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ وہ ہزاروں نوجوان جو اس رات کو ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دوستوں سے ملنے کی رات سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی رات سمجھتے ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے کفن کا کپڑا بازار میں آ گیا ہو اور تم غفلت میں پڑے، ایسا تو نہیں ہے۔ موت کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے لیے اللہ نے یہ رات دی ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی چاہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث ہے، آج آئے گا، شام کو آئے گا، صبح کو آئے گا، آج نہیں آیا تو کل آئے گا، اب نہیں آیا تب آئے گا، آئے گا۔ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کا، ایک بیوی اپنے شوہر کا، ایک بیٹی اپنے باپ کا انتظار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے ان بندوں کا انتظار کرتا ہے جو بندے اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی ہے جس کا کل سرمایہ ایک اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں، جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، گھر بدل بدل کے، علاقے بدل بدل کے زندگی گزارتے ہیں، جھوپڑیاں لگاتے ہیں، ایک آدمی وہ ہے جس کا کل سامان ایک اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ سفر کر کے جا رہا ہے۔ راستے میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اس نے اپنا اونٹ چھوڑ دیا کہ یہ چر لے گا اور میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا۔ جب آرام کر کے اٹھا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹ غائب ہے، سامان بھی غائب۔ اس کی کل کائنات تھی وہ، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ گھردار، نہ بیوی بچے، کچھ نہیں ہے اس کو، تنہا اکیلا ہے، اور جو کچھ سرمایہ ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اونٹ بھی غائب، سرمایہ بھی غائب۔ سوچو اس کے دل پہ کتنی چوٹ پڑتی ہے، اس کی تو دنیا لٹ گئی، اس کی تو دنیا لٹ گئی۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا، اونٹ کہیں نہیں ملا، تھک کے پھر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ تھکان کے بعد جب نیند سے بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ مارے خوشی کے اس کی زبان سے بے اختیار یہ جملے نکلتے ہیں، اور ان جملوں پر اس کا قابو نہیں ہوتا۔ بولنا کچھ چاہتا ہے اور خوشی میں بول کچھ جاتا ہے۔ بولنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، یہ بولنا چاہیے تھا، لیکن خوشی کے مارے وہ یہ بول جاتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا
بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی میں جملوں پر قابو نہیں ہوتا اس کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ کے ملنے پر اس اونٹ کے مالک کو جو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے سے ہوتی ہے جب بندہ اپنا سر لا کر رب کریم کے سامنے جھکا دے کہ مالک مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے تیرے ساتھ وفا نہیں کی, تیرا کھا کر تیرا پی کر میں احسان فراموش بنا رہا. تو دن میں 5 مرتبہ بلاتا تھا لیکن کبھی میں نے تیرے مؤذن کی آواز پر میں نے توجہ نہیں کی. یہ رات استغفار کی رات ہے, یہ رات دعاؤں کی رات ہے, یہ رات اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی رات, یہ رات بخشش کے طلب کرنے کی رات, یہ رات انٹرٹینمنٹ کی رات نہیں ہے, یہ رات دوستوں سے ملاقات کی رات نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. امام غزالی کی انسائکلوپیڈیا ہے, کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھیں, بہت بڑے عالم تھے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک مخلوق فرشتے ہیں جو ہماری طرح مٹی سے نہیں پیدا ہوئے, وہ نور سے پیدا ہوئے, نورانی مخلوق ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یعصون اللہ, ان سے گناہ پاسبل ہی نہیں, گناہ کا کوئی تصور ان کے پاس پایا ہی نہیں جاتا ہے, گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں, وہ جذبہ ہی اللہ نے نہیں رکھا ان کے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یعصون اللہ, کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے, ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے, ان کے اندر جذبات ہی نہیں ہے. لا یعصون اللہ, وہاں نافرمانی اور گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک مخلوق تو وہ ایک, دوسری مخلوق ہے شیاطین اور ابلیس کی, جن کا کام ہے گناہ کر کے ڈٹ جانا, گناہ بھی کیا اور ڈٹا ہوا بھی ہے, شرمندہ نہیں ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ابلیس ہوتا ہے. گناہ بھی کرے اور اس پر ڈٹا ہوا بھی ہے, شرمندہ نہیں, ندامت نہیں ہے, قصور اور غلطی کا اعتراف نہیں ہے, ڈٹا ہوا ہے. میں کرا غلط نہیں کرا, میں مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, میں غلط بول ہی نہیں سکتا, میں غلط کر ہی نہیں سکتا. یہ بات کون بول رہے ہیں؟ چور بول رہا ہے, ڈاکو بول رہا ہے, قاتل بول رہا ہے, لوگوں کا مال لوٹ کر کھانے والا بول رہا ہے, لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا بول رہا ہے. یہ بات بہنوں کا حق مار کر کھانے والا بھائی بول رہا ہے, باپ کی جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہ دے کر حج کر کے آنے والا بول رہا ہے یہ بات کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا. ارے تو انسان بنایا ہے اللہ نے, لیکن صفت پوری ابلیس کی ہے. گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا یہ صفت انسان کی نہیں ہے, یہ صفت امام غزالی نے لکھا ہے, یہ صفت تو ابلیس کی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, ابلیس کھڑا رہا. اللہ نے پوچھا کیا بات ہے جناب, آپ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے حکم کی پاسداری نہیں کرو گے, ہمارا حکم بجا نہیں لاؤ گے, ہمارا حکم نہیں مانو گے؟ اس نے کہا نا میں نہیں مانوں گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب سجدے میں گر گئے, یہ اکیلا کھڑا رہا. اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا, اتنا عبادت گزار تھا. لیکن جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کھڑا ہو گیا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ نے پوچھا کیوں, کیا بات؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین, ریفرنس بہت مضبوط دیا اس نے اللہ سے کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے اوپر کی طرف اچھال دیا جاتا ہے تو وہ نیچے کی طرف آ کے گر جاتی, اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ کی خوبی یہ ہے کہ نیچے دباؤ اوپر کی طرف جاتی ہے. لہٰذا افضل تو میں ہوں, آدم نہیں, لہٰذا میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہ اس کا غرور تھا, اور یہ گناہ اس نے آسمانوں پر کیا تھا. یہ گناہ زمین پر نہیں ہوا, یہ آسمانوں پر ہوا. کون سا گناہ؟ غرور. کون سا گناہ؟ تکبر. کون سا گناہ؟ بڑائی کا. کون سا گناہ؟
میں تم سے بہتر ہوں کا، میں تم سے بہتر ہوں. شاید ہی کوئی اس بیماری سے آج بچا ہوا ہے، میں تم سے بہتر ہوں. شاید ہی یہ روگ سے آج کوئی بچا ہوا ہو. کیا دیندار، کیا بے دین، کیا نمازی، کیا بے نمازی، شاید کوئی اس روگ اور بیماری سے بچا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے گناہ کر کے ڈٹ جانا یہ ابلیس کی صفت ہے. کیوں؟ وہ ڈٹ گیا اللہ کے سامنے. مجھے کتاب کا یا نام تو یاد نہیں ہے، کہیں پڑھا تھا کتابیں پڑھتے پڑھتے مطالعے میں، شاید کہیں یہ بات میں نے پڑھا تھا، حوالہ تو نہیں دے سکتا میں اس کا. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، شاید ابلیس سے ملاقات ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے. اللہ نے بلایا تھا نا کوہ طور پہ حضرت موسیٰ، تو راستے میں یہ بھی کھڑا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے، 40 راتیں مجھے وہاں گزارنا ہے. بولے جب جا رہے ہو تو ایک کام کرو نا. بولو کیا کام ہے؟ بولے اللہ سے پوچھو میری معافی کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. وہاں سے تو مردود کر کے مجھے نکال دیا گیا، راندہ درگاہ ہوں، بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، بے آبرو کر کے تو میں نکالا گیا ہوں، معافی افی کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ذرا پوچھ لو اللہ سے. بولے اچھی بات. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو یہ انتظار میں کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا موسیٰ پوچھا اللہ سے؟ بولے ہاں پوچھا ہوں. بولے کیا جواب ملا؟ بولے آدم کی خبر پہ جا کے سجدہ کر. بولے وہ زندے کو نہیں ہو سکا میرے سے، بولے میں مردے کو جا کے سجدہ کروں. پتہ نہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے. یاد آئی تو میں نے بتایا کہ آدمی گناہ پر جو ڈٹ جاتا ہے، بہت سے لوگ رہتے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کہ بے نمازی مریں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، بغیر داڑھی کے خبر میں جائیں گے مگر زندگی بھر اسمارٹ دکھنے کے لیے کلین شیو رہیں گے، اور نبی کا سامنا نبی کی سنت کے بغیر کرے. ڈٹے ہوئے بوڑھے ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئی، جسم کا ایک ایک عضو بوڑھے ہونے کا احساس دلا رہا ہے، لیکن شکل آج بھی نبی کی شکل سے ملتی ہوئی بنانے تیار. کیوں؟ ڈٹے ہوئے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے پہلے فرشتے جن میں گناہ کا کوئی جذبہ ہی نہیں پایا جاتا، نافرمانی کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے ان کے اندر، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. اور دوسرے ابلیس جو گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، اور تیسرا ہے انسان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی. نہ یہ فرشتہ ہے نہ یہ ابلیس ہے، اس میں اللہ نے دونوں جذبے رکھے ہیں. اس سے گناہ بھی ممکن ہے اور یہ نیکی بھی کر سکتے، دونوں چیزیں. انسان ہو ہے اور گناہ نہ ہو، یہ امپاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے. گناہ ہوگا، انسان ہے، غلطی ہوگی، انسان ہے، قصور ہوگا. بعض لوگ بولتے فلاں صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ دعویٰ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا تھا اپنے بارے میں. یہ جو اپنے آپ کو بعض لوگ فرشتہ جو سمجھتے ہیں، یہ ان کا ذہنی فطور ہے. اس دنیا میں انبیاء کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ، پیغمبروں کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے. نبی معصوم عن الخطا ہے. صحابہ کے بارے میں فرمایا وہ محفوظ ہیں، معصوم تو وہ بھی نہیں ہے. معصوم تو صحابہ بھی نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں ہے، محفوظ ہے. اب ان کے بعد جو دنیا میں آئے ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹا ہے، بشری تقاضوں کے خلاف ہے، امپاسبل چیز ہے. تو اس کے سامنے اللہ نے توبہ اور استغفار کا راستہ رکھا. کیوں؟ یہ جھولتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی ایماندار ہے تو کبھی بے ایمان ہے، کبھی نیک ہے تو کبھی بد ہے. انسان ہونے کے ناطے یہ چیز اس سے پاسبل ہے، چاہے وہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، عام آدمی ہو، حاجی ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے قصور کا امکان پایا جاتا ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے. غلطی کا امکان پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں خاصیتیں اللہ نے رکھی ہیں، دونوں راستے اس کے سامنے، کبھی ادھر ڈلتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے. تو اللہ نے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا، اللہ نے اس کے سامنے توبہ استغفار کا راستہ رکھا ہے. کیوں؟ نہ تم فرشتے ہیں نہ ابلیس ہے، دونوں بھی نہیں ہیں. پھر کیا ہے؟ بولے انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے
ان سے غلطی ممکن ہے. اب غلطی ہو گئی تو پھر کوئی راستہ ہے نہیں ہے؟ بولے ہاں راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ توبہ کا راستہ ہے. ارے بولے مول صاحب ہر سال شب برات میں توبہ کرتے، 3 دن باقی نہیں رہتی، پھر ٹوٹ جاتی ہے. رمضان میں کرتے ہیں پھر بھی نہیں رہتی، شب قدر میں کرتے ہیں پھر بھی نہیں رہتی، عمرے کو جا کے کرے تھے وہ بھی نہیں ٹکی، حج میں جا کے کر کے آئے وہ بھی باقی نہیں ہے. جی ہاں، لیکن نا امید اور مایوس نہیں ہونا ہے. کپڑا پھٹتا ہے تو اسے سلا جاتا ہے، اسے سیو. ایک بار پھٹا پھر سیو، دوسری بار پھٹا پھر سیو، تیسری بار پھٹا پھر سیو. پھٹتا ہے. توبہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بھلے بنے تو ولی بن کے رہیں گے ورنہ پھر شیطان بن جائیں گے. یہ چیز اچھی نہیں. رہے تو ولی رہنا نہیں تو شیطان رہنا. ولی رہے سے خود موت آ گئی تو اچھا ہے، مگر شیطان رہے سے خود تم آ گئی تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہی لکھا ہے کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اس سے گناہ بھی ممکن ہے، اس سے اطاعت اور فرمانبرداری بھی ممکن. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہی بات لکھی ہے کہ آدمی توبہ کر لے. کیوں؟ فرشتہ نہیں ہے یہ کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو. گناہ ہوگا. اسی لیے حدیث میں ہے، اس کو اچھا یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرو. گناہ کے بعد نیکی کر لو کوئی نہ کوئی. بھائی صاف سفید کپڑے پہن کے آپ جا رہے تھے، کہیں سے کوئی گندگی اڑ کر آپ کے کپڑوں پہ گر گئی. اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے. شرافت کا تقاضا یہی ہے، مزاج کا تقاضا یہی ہے کہ اسے دھو لیا جائے اور صاف کر لیا جائے، یا پھر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. تقاضا تو یہ ہے کہ اسے دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے. تو ایسی ہی ہماری زندگی میں جو قصور اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہوں گی، کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں اور نہ ہم کو ابلیس بن کے رہنا ہے. درمیانی راستہ کیا ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا توبہ اور استغفار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ ہوتے ہی نیکی کرو. جیسے گندگی پڑ گئی پانی ڈالو اس کے اوپر تاکہ وہ نشان مٹ جائے، وہ نشان ختم ہو جائے، وہ گندگی ختم ہو جائے. جا رہے ہیں اوپر سے چڑیا جاتے جاتے برکت چھوڑ دی. کسی درخت اور جھاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اوپر سے اس نے گفٹ بھیج دیا اور وہ آ کے آپ کے کاندھے پہ گر گئی. اب آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو اوپر سے جواب آ رہا ہے، سرپرائز ہے آپ کے لیے. ارے بولے میں تو دعوت میں جا رہا تھا. گندا ہوا کہ نہیں ہوا؟ گندا ہوا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اسے ویسے ہی باقی رکھنا ہے. اسے باقی نہیں رکھنا ہے، اسے صاف ستھرا کرنا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی میں گناہ کے جو داغ لگتے ہیں اسے دھونا ہے. اسے دھوئیں گے کیسے؟ اسے دھوئیں گے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. چوتھی بات امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ لکھی ہے، توبہ کرنے کے بعد جو توبہ پر قائم رہے. توبہ پہ قائم نہیں رہ پاتے ہم لوگ. رات میں کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی ٹوٹ جاتی. ہوتا ہے، بشر ہیں، انسان ہیں. بعض مرتبہ فطری تقاضے آدمی پر غالب آ جاتے ہیں، فطری جذبے آدمی پر غالب آ جاتے ہیں. بعض مرتبہ بعض عادتیں جس کا آدمی برسوں سے عادی ہوتا ہے وہ غالب آ جاتے ہیں اس کے، اور پھر وہی غلطی کر بیٹھتا ہے. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو توبہ پر قائم رہے گا وہ محبوب الہی کہلائے. توبہ کیا اور پکی کیا اور قائم رہا، بولے وہ محبوب الہی. نہیں توبہ ٹوٹ گئی، کیا کریں گے؟ بولے پھر شب قدر تک انتظار کریں گے؟ بولے نہیں کریں گے. گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ ہوتے ہی فوراً نیکی کرو. کیوں؟ نیکی گناہوں کو دھو دیتی ہے. جیسے پانی غلاظت کو دھو دیتی ہے، ایسے ہی نیکی آدمی کے گناہ کو دھو دیتی ہے. یہ 4 باتیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. جو گناہ نہیں کرتے وہ فرشتے ہیں. جو گناہ کر کے گناہ پر ڈٹا ہوا رہتا ہے وہ ابلیس ہے. جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ انسان ہے. جو توبہ کر کے اس توبہ پر قائم رہتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اس رات میں اللہ کے نبی نے ہم کو یہی کام کہا. باقی اس رات میں کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ من مرضی کے کام ہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں. کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں. قبرستان جانا بھی اللہ کے نبی سے صرف 1 مرتبہ ثابت. آپ بھی جائیے 1 مرتبہ، جا سکتے ہیں. اگر ضروری نہیں ہے، جانا چاہو تو جا سکتے، لیکن ہر سال جانے کا جو معمول ہے یہ اللہ کے نبی کا طریقہ. میرے استاد، میرے مربی حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کوئی کام اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ کیا کسی وجہ سے تو وہ سنت نہیں ہوتی، جائز ہوتی. سنت نہیں ہے، وہ جائز ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
ہر سال کا معمول نہیں تھا قبرستان جانے کا، ایک بار گئے اور اسی رات سے اس رات کی خبر ملی جس رات کو گئے۔ وہاں سے واپس آ کر اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی نے سنایا تھا کہ عائشہ، جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کو ایک قبیلہ تھا بنو کلب، عرب میں قبیلے ہوتے تھے، مدینے میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب جو بکریاں پالتے تھے۔ تو حضور نے اما جان سے فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے اللہ نے یہ اطلاع دی کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کی جتنی تعداد، اللہ تعالیٰ اس تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ لیکن دوسرے سال ہماری طرح مسجدوں میں صحابہ کو جمع نہیں کیا، یہ جمع ہونا بھی سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، نہ ہر سال قبرستان جانا سنت۔ حضور تو گئے تھے، آج ہی کی تاریخ تھی، 14 اور 15 کے درمیانی رات رجب کی، کسی کو خبر نہیں، اما جان کو خبر نہیں، اما جان کمرے میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوئی خبر نہیں۔ اتفاق نیند سے اٹھی تو حضور نہیں ہے، بولے کہاں چلے گئے؟ تو حضور کی تلاش میں نکلی تو فرماتی ہیں کہ میں نے بقیع غرقد میں جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں حضور کو کھڑا ہوا دیکھا، دعا کر رہے ہیں۔ بس حدیث کی کتابوں میں یہی روایت ملتی ہے، دوسرے سال تیسرے سال حضور کا قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگ بڑے اہتمام سے بالخصوص آج کی رات کو قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بھائی، جس چیز کو نبی نے ضروری قرار نہیں دیا اس کو آپ کیوں ضروری قرار دیں؟ جائیے، 1 سال جائیے، 2 سال چھوڑیے، 1 سال جائیے، 2 سال 4 سال مت جائیے۔ ابھی آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ پھول اٹھا کر قبرستان جا رہے ہیں، قبروں پہ ڈال رہے ہیں۔ اتفاق سے میرے گھر کے بالکل بازو میں قبرستان ہے، تو لوگ بیفور بھی آ کے فرض ادا کر کے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ تو پیش آیا آج کی رات میں، اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ قبرستان کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں اور فجر کے بعد سے لوگ، ایک فارمیلٹی ہے، قبرستان گئے تھے، بولے ہاں گئے تھے، ماں باپ کی قبر پہ پھول ڈالے اور ڈالے، ایک فارمیلٹی پوری کرنا ہے اور دل کو مطمئن کرنا ہے کہ میں گیا تھا ماں باپ کے قبر پر، اب چاہے وہ خلاف سنت طریقہ ہی کیوں نہ ہو مگر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں حضور کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں نا، ان میں سے 3 کا حضور کی حیات میں انتقال ہوا، اور 4تھی بیٹی بچی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کے 6 مہینے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت۔ حضور کی حیات میں حضور کی 3 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، لیکن کوئی مائی کا لال کسی حدیث میں سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ شب برات کے موقع پر اللہ کے نبی نے ان بیٹیوں کی قبروں پر لے جا کر پھول ڈال، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ سب جھوٹے پیروں کا دھندا ہے اور کچھ نہیں، یہ دین میں اضافہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے مدرسوں میں گھاس نہیں کاٹی ہے، قرآن اور حدیث ہی پڑھا۔ اگر یہ فضیلت کی چیز ہوتی ہم بھی کرتے، آپ کو بھی سمجھا، لیکن ثابت ہی نہیں، کوئی مائی کا لال نہیں ثابت کر سکتا۔ مت کرو یہ کام، جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو وہ جواب دینے والے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن دین کیا ہے وہ ہم کو آپ کو بتانا۔ دین یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ہر سال قبرستان جانا ثابت نہیں، پھول ڈالنا ثابت نہیں۔ ثواب تو کہیں سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، یہاں سے بیٹھ کر مدینے کے قبرستان میں لیٹے ہوئے صحابہ کو پہنچا سکتے ہیں، مکۃ المکرمہ کے جنت المعلیٰ میں آرام کر رہے تمام مسلمانوں کی ارواح کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے قبرستانوں میں آرام کر رہے مسلمانوں کے لیے آپ یہاں بیٹھ کر ثواب پہنچائیے، جائز ہے، پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس رات کے بارے میں کوئی عبادت کسی حدیث سے ثابت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ بھئی کچھ دیر نماز پڑھ لو، کچھ دیر تلاوت کر لو، کچھ دیر ذکر کر لو، کچھ دیر استغفار کر لو، کچھ دیر اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، بس یہی۔ کوئی خاص طریقہ؟ بولے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ پھر وہ بنڈیوں پہ جو کتاب بکتی ہے نورانی راتیں، کتابیں خرید کے لاتے ہیں لوگ جا کے، بالخصوص ہماری بہنیں مائیں، وہ کتابیں خرید کے لاتی ہے نورانی راتیں، اس کے اندر لکھی ہوئی کوئی بات صحیح نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، نہ اللہ کے نبی کے قول سے ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت، نہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آج آپ جیسے یہاں جمع ہوئے ہیں
حضور کے بعد 100 سال تک، لگ بھگ 1 صدی تک صحابہ زندہ تھے. پہلی صدی کے ختم ہونے تک لگ بھگ 90 برس صحابہ زندہ تھے. کوئی معمول مسجد نبوی میں ایسا جمع ہونے کا نہیں. عبادت کرنا ہے اپنے گھروں میں جا کے کرو، لیکن عبادت کرو نہ کرو ایک کام ضرور کرو، فجر کی نماز پڑھو. نہیں کرنا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، مت کرو. اگر آپ کچھ نہیں مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے، مت مانگو، فجر ضرور پڑھو. لہذا اس کو بخشش کی رات، مغفرت کی رات قرار دیا ہے. ہم اپنے آخرت کی تیاری کر لیں، توبہ و استغفار کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. توبہ دراصل، استغفار دراصل رفو کر لینا ہے. پھٹ گیا ہے پھر رفو کر لو. ارے بھائی کتنے خود کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. بعض روایتوں میں 70 بار کا ذکر، بعض روایتوں میں 100 بار کا ذکر. جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے، آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی سفارش کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، آپ کی شفاعت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا. اور ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ایک بار استغفر اللہ زبان سے نہیں نکلتا. لیکن ہمارے بارے میں اگر کوئی جھوٹ بولا تو بولے توبہ استغفر اللہ، بلکہ ہم جب اپنے گناہ پر کبھی نہیں بولتے. لہٰذا دوستو اور عزیز بہنوں، بچا ہوا رات کا حصہ ہمارے سامنے موجود ہے. ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ توبہ کرو. ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جانے تو کوئی بات نہیں، توڑنے کے ارادے سے مت کرو. ایک ہے توبہ توڑنے کے ارادے سے کرنا، ایک ہے ٹوٹ جانا. کپڑا پھاڑنا اور ہے، پھٹ جانا اور ہے. پھاڑنا اور چیز ہے، پھٹ جانا اور چیز ہے. مارنا اور چیز ہے، مار لگ جانا اور چیز. توبہ توڑنے کی نیت سے اگر کرتے ہیں تو اس کا نام توبہ ہی نہیں. نیت کرو، ہو سکتا ہے اللہ قائم رکھے. نہیں صاحب باقی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لو. این درگاہ درگاہ نو امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کے عاشق تھے. مثنوی شریف ان کی کتاب ہے فارسی زبان میں، اور وہ فارسی ہی میں اشعار لکھے تھے. اس کے اندر انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں. اس کا آخری جملہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بازا بازا، آجا آجا، واپس آ جا. اللہ کی بات اپنی زبان میں بیان کر رہے. قرآن میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہے اس کو انہوں نے فارسی اشعار میں بیان کیا ہے. بازا بازا، بولے آجا آجا. قبر و بت پرستی بازا، بولے اگر شرک کیا ہے، بت پرستی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بولے آجا، کوئی بات نہیں. یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں غضب نازل ہوتا ہو. این درگاہ درگاہ نو امیدی نیست. مولانا روم فرماتے ہیں، بولے یہ وہ دربار ہے جہاں نا امید نہیں کیا جائے. نا امید تو انسان کرتا ہے، رب تھوڑا ہی کرے گا. وہ تو روزانہ انتظار کرتا ہے، آ جائے گا، کل آئے گا، اب آئے گا، تب آئے گا. بچپن میں نہیں آیا، جوانی میں آئے گا، جوانی میں نہیں آیا، ادھڑ عمر میں آئے گا، ادھڑ عمر میں نہیں آئے گا، بڑھاپے میں آئے گا. وہ تو انتظار میں، یہ آتا ہی نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شرک کیا ہے، بت پرستی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، کوئی بات نہیں. این درگاہ درگاہ نو امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تو نے 100 بار گناہ کیا ہے اور 100 بار توبہ کی ہے اور 100 بار توبہ توڑی ہے، پھر بھی کیوں؟ یہ وہ دربار ہے جہاں نا امید ہو کے ہونا، مایوس ہو جانا کفر ہے. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا توبہ قبول کرے گا؟ کرے گا تبھی تو حکم دیا ہے کرنے کا. اگر اسے معاف نہ کرنا ہوتا تو حکم کیوں دیتا؟ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ایسی بات کا حکم دے اور پھر وہ نہ کرے، تو وہ تو اس کی شان کے خلاف ہے. اسی لیے دوستو، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہم انسان ہیں، ابلیس بھی نہیں ہے. ہم سے گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں کی ٹوپیاں اچھالتے پھرتے ہیں، بولے فلاں مول صاحب ایسا کرے، انہوں داڑھی والے ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے. آپ کیا کرے؟ بولے میرا حساب نہ کھولو، میں صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھرتا ہوں. جن کے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہے، ان کے عیبوں کو اچھالتے پھرنے والے سنیں. جن کے عیبوں کو اللہ نے چھپا دیا،
اتفاقاً آپ کی نظر پڑ گئی ہوگی یا کہیں سے اڑتی اڑتی خبر آ گئی. اب جو طوفان کھڑا کرتے ہیں صاحب، خاندان میں، گھر میں، بازار میں، لوگوں کے درمیان میں، بولے یہ داڑھی والے صاحب، یہ کرتا پیجامے والے، یہ مولانا صاحب، یہ حافظ صاحب. ارے صاحب، اس کے پاس حافظ ہونے کی ڈگری ہے صرف. انہیں کب بولا میں فرشتہ ہوں؟ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی قصور ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کا عیب تمہاری نظروں میں آ جائے، چھپا دو اسے، چھپا دو. کل میدان محشر میں اللہ تمہارے عیب چھپائے. جب آدم سے لے کے آخر تک پیدا ہونے والے پورے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، خود کوئی ہو نہ ہو وہاں محمد الرسول اللہ کا حضور کافی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. علامہ اقبال کو تو دنیا جانتی ہے کہ بولے بچپنا تھا میرا، اسکول جا کے میں گھر واپس آیا تو میرے گھر کے سامنے دروازے پہ ایک فقیر کشکول لے کے کھڑا ہوا. کشکول ہوتا ہے نا جو فقیر لے کے کھڑے تھے. تو میں نے اسے کہا بابا جا، بابا جا. تو وہ جا نہیں رہا تھا. بعض فقیر بڑے چکٹ ہوتے ہیں، بولے اتنا تنگ کرو کہ بہرحال کچھ نہ کچھ دے دے. اگر آپ کار کا شیشہ بھی چڑھا دیں تو وہ ایسا پھر نوک کریں گے. یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں، یہ کاروباری ہوتے ہیں. یہ ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں، یہ کاروباری ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی چلے جاؤ، اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دو. پیسے سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ ہم فقیروں سے معافی چاہتے ہیں. ہمیں پیسے سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ کرو کہ ہم فقیروں سے معافی چاہتے ہیں. دینے کے لیے آمادہ طبیعت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مفسرین نے لکھا ہے یہاں خیر سے مراد مال ہے. بولے مال کے بارے میں آدمی بڑا سخت ہوتا ہے. جمعہ کے دن مسجد والے ڈبے رکھتے ہیں، ڈبہ سامنے آتا ہے، مول صاحب تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. ڈبے کو دیکھ کے پڑھتے ہیں نہیں معلوم یا استغفر اللہ پڑھتے ہیں نہیں معلوم. تو مال کی محبت ہے انسان. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسکول سے آئے تھے، بچپنا تھا، تو انہوں نے اس فقیر سے کہا بابا معاف کر، جا آگے جا. مگر وہ چکٹ تھا، جانے تیار نہیں تھا. تو شاید ان کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی. بچے اٹھا لیتے ہیں آتے آتے کچھ مل گیا، تو وہ چھڑی تھی اتفاق سے. تو غصے سے انہوں نے وہ چھڑی لے کر اس کے کشکول پر مارا. تو وہ کشکول ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا. جو کچھ صبح سے مانگا تھا وہ بھی گر گیا. تو وہ جو سائل تھا اس کو اٹھا کر جمع کرنے لگا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندر سے میرے والد یہ منظر دیکھ رہے تو جلدی سے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے وہ کشکول میں رکھی ہوئی گری ہوئی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس سائل کو دیا اور اس سے معافی چاہی اور اپنے طرف سے کچھ دے کر اپنے بیٹے کی جانب سے معافی چاہ کر اس کو رخصت کر دیا. اور اس کے بعد اندر آئے، مجھے بلایا. اس کے بعد فرمانے لگے کہ اقبال تو نے کیا کیا. جو لوگ علامہ اقبال کو جانتے ہیں وہ ان کے مقام کو بھی جانتے. علامہ اقبال کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. تو والد نے ان سے کہا کہ اقبال یہ تو نے کیا کیا. کل میدان محشر میں اللہ کے نبی نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا ضرورت مندوں کے کشکول توڑتا تھا، فقیروں کو بے آبرو اور ذلیل کر کے دروازوں سے بھیجاتا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو اس دن بلک کر روتے ہوئے جو دیکھا زندگی میں نے پھر کبھی نہیں. بولے میں نبی کو کیا صورت بتاؤں. اگر حضور مجھ سے پوچھ لیں کہ تیرا بیٹا ضرورت مندوں کے کشکول توڑتا تھا. اس کے بعد علامہ اقبال جب علامہ اقبال بنے، جب تو بچے تھے، اپنے اشعار کے اندر انہوں نے اس حال زار کا ذکر فرمایا اور وہ دعائیہ اشعار فارسی کے اندر ہے جس میں علامہ اقبال نے اللہ سے درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا پہلے تو حساب مت لیجئے، فقیروں کا کیا حساب لیتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر حساب لینا ہی ہے، حساب لیے بغیر اگر کوئی چارہ نہیں بچا میرے لیے تو گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے حساب نہ لیجیے. تو میرے عزیز دوستو، مایوس کبھی نہیں ہونا ہے. ایک ہی در ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بار بار کسی کے گھر کو جانے سے عزت نہیں ہوتی. وہ صحیح بھی ہے، چاہے وہ سسرال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی کا گھر کیوں نہ ہو، چاہے بہن کا گھر کیوں نہ ہو. روزانہ جائیے، 2-3 دن کے بعد بچے گھورنا شروع کر دیتے کہ بولے ماموں روزانہ یہاں کے ناشتہ کرنے کا دھندا بنا لیے. تیسرے دن سے بھاوج گھورنا شروع کر دیتی. بولے بھائی کچھ بھی نہیں بولتا، بھاوج کو غصہ آ جاتا.
بولے دیور روزانہ صبح یہاں آ جا رہے ناشتے کے ٹائم پہ. دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ بار بار جانے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. خدا کا دربار وہ ہے جہاں نہ آنے سے وہ ناراض ہوتا. یہ فرق ہے. وہاں جانے سے ناراض ہیں، یہاں نہ آنے سے ناراض. وہاں ایک مرتبہ گئے دن میں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، اور یہاں ایک مرتبہ نہ آیا تو یہ خفا ہو. اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرو. اس دنیا کے اندر ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ دعا ہے. دعا کو مومن کا ہتھیار بتایا ہے. مومن کا ہتھیار دعا ہے. انسانوں سے امیدیں مت رکھو، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور رب سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ در ہمارا سر. دو ہی چیزیں چاہیے اور کچھ نہیں. اللہ کا در ہو اور ہمارا سر ہو. بس جب ایک سچی تڑپ کے ساتھ آدمی اپنے رب سے تڑپ کر روتا ہے، بلبلاتا ہے، وہیں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ہماری مشکل یہ ہے دینے والے ہی کو ناراض کر کے رکھتے ہیں. جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کرتے ہیں. اور دنیا میں جو دینے والے ہیں ان میں سے کسی کو ناراض نہیں کرتے. ان کے گھر کے نوکروں کو بھی خوش رکھتے ہیں، آفیسر کے چپراسی کو خوش رکھتے ہیں، منسٹر کے گھر کا آفس بوائے جو ہوتا ہے یا گھر کا جو ملازم ہوتا ہے آتے ہوئے اسے بھی خوش کر کے آتے کہ بولے یہ خوش رہے، آئندہ آؤں تو مجھے جلدی اندر بھیجے. ایک رب ہے جس کے ناراضگی کا کوئی احساس ہم لوگوں. جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کر کے ہم بیٹھے کیسا دے، اور جس سے لینا ہے وہی ہم سے ناراض. اس لیے دوستو اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑو، اور یہ رات کا کچھ حصہ اپنے لیے، اپنی زندگی کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے مختص کر کے کچھ حصہ عبادت میں گزار لو. جیسے میں نے بتایا کچھ دیر ذکر کر لو، نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو. یہی ہے. باقی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا ہے. یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب کو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو معاف فرمائے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کی اللہ آج بخشش اور مغفرت فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ تعالیٰ آج بخشش اور مغفرت فرمانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، سچا اور پکا مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی یہ اطلاع آ رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ جو بچے ہیں، خیر بچے تو بچے ہوتے ہیں لیکن اتنا شور نہ ہو کہ وہ دعا میں خلل کا ذریعہ بن جائے. وہ بے شعوری میں بچے گڑبڑ کرتے ہیں، ان کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اتنا بھی مت آزاد کر دیجئے ان لوگوں کو کہ وہ دعا میں خلل کا ذریعہ بن جائے. جتنا روک سکتے ہیں اور جتنا آپ کے بس میں اور اختیار میں ہے اتنا روکیے. وہاں سے درخواست آئی ہے کہ یہاں بچے بہت شور کر رہے ہیں، اعلان کیجئے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ
ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بلغ مرادنا مراد المسلمين واقض حاجاتنا حاج المحتاجين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. يا مفتح الأبواب افتح لنا
ابواب الرزق ابواب الرزق افتح لنا ابواب الرزق افتح لنا ابواب الرزق افتح لنا ابواب الرزق اللهم انا نعوذ بك من سخطك اللهم انا نعوذ بك من غضبك اللهم انا نعوذ بك من غضبك وسخطك يا ارحم الراحمين ويا اکرم الاکرمین اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے پروردگار عالم اے ارحم الراحمین اے ہمارے رب العالمین اے ہمارے پالنہار اے ہمارے پروردگار اے ہمارے زندگی اور موت کے مالک اے ہمارے رزق کے مالک اے اللہ ہم تمہارے محتاج ہیں اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں ہم آپ کے محتاج ہیں ہماری حیثیت کچھ بھی ہو ہر اعتبار سے ہم آپ کے محتاج ہیں نمک کے کنکر سے لے کر جنت الفردوس تک کے لیے ہم آپ کے محتاج ہیں ہم ناقدرے آج آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ شرمندگی کا احساس کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی دی ہم نے قدر نہیں کی آپ نے صحت کی دولت دی ہم نے قدر نہیں کی اے اللہ آپ نے سانسیں عطا فرمائی جس کے چلنے کا شکر ادا نہیں کیا دھڑکنے والا دل دیا پھڑکنے والی آنکھیں دی اے اللہ کسی چیز کی ہم نے قدر نہیں کی آپ کی نعمتیں کھا کر آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کے آپ سے بغاوت کر کے ایک مجرمانہ زندگی ہم گزارتے ہوئے جوانی تک پہنچ گئے ادھڑ عمر تک پہنچ گئے بڑھاپے تک پہنچ گئے اے اللہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے معافی کی درخواست کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں جس سے درخواست کی جا سکے ہم زمانے کے گنہگار نہیں ہیں ہم آپ کے گنہگار ہیں ہم آپ کے گنہگار ہیں مولا اپنا حق معاف کر دیجئے اپنا حق معاف کر دیجئے مولا اپنا حق معاف کر دیجئے ہم نے آپ کے حق میں بہت کوتاہیاں کی ہے ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے آپ کے حکموں کو توڑا آپ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا آپ کی بات کو نظر انداز کیا آپ کے حکموں کو نظر انداز کیا اے مالک آپ معاف فرما دیجئے آپ درگزر فرما دیجئے آپ کے اور ہمارے درمیان میں بہت سے حقوق ہیں اللہم ان لکا حقوقا کثیرا فیما بینی و بینک آپ کے اور ہمارے درمیان میں بہت سے حقوق ہیں مالک اپنا حق معاف فرما دیجئے نمازیں چھوڑ دی روزے چھوڑ دیے حج چھوڑ دیا مال کی محبت میں بخیلی پیدا ہو گئی غریبوں کو نظر انداز کیا یتیموں کا تڑپنا آنکھوں کو نظر نہیں آیا بیواؤں کے آنسو پہ ترس نہیں آیا بھوکوں پر رحم نہیں آیا بے بسوں پر ترس نہیں آیا مال کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی اے اللہ آپ کے بندوں کو بھی ناراض کیا آپ کو بھی ناراض کیا اے اللہ مال کی محبت میں آپ کی ناراضگی کا بھی احساس نہیں رہا آپ کے حکموں کو توڑتے رہے لوگوں کا حق مار کے کھاتے رہے کہیں بہنوں کا حق مار کے کھا لیا کہیں دکانوں و دکانداروں کا حق مار کے کھا لیا زمینداروں کا حق مار کے کھا لیا مولا مولا وہ باقی تو نہیں ہے سب کھایا ختم ہو گیا اے اللہ
گناہ باقی رہ گیا، گناہ کا مزہ ختم ہو گیا، گناہ کی لذت باقی نہیں رہی، گناہ باقی رہ گیا۔ اپنا حق معاف فرما دیجئے، اپنا حق معاف فرما دیجئے۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں اپنا حق معاف کر دیا۔ اے پروردگار عالم، آپ نے ہم کو حکم دیا لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ کے محبوب نے ہمیں یہ تعلیم دی، لوگوں کو درگزر کر دیا کرو۔ آپ نے حکم دیا مجبوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مجبوروں اور لاچاروں کے ساتھ، بے بسوں اور بے کسوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اے مولا، اے ارحم الراحمین، اے پروردگار عالم، ہم لاچار بھی ہیں، ہم مجبور بھی ہیں، ہم بے بس بھی ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری ہر چیز پر آپ کا اختیار ہے۔ آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ ہی اس کے خالق ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر ہم ایک بال کے بھی مالک ہوتے تو اسے کالے سے کبھی سفید ہونے نہیں دیتے تھے۔ ایک ایک بال ہمارا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تو ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ مولا، اپنا حق معاف کر دیجئے۔ پیدائش سے لے کر اب تک آپ کے حق میں جتنی غلطیاں ہم سے ہوئی، اے اللہ، ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے، احساس ندامت بھی ہے، احساس شرمندگی بھی ہے، لیکن بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی نفس کے خواہشات غالب آ جاتے ہیں۔ مولا، کبھی شیطان کا جھانسا، کبھی نفس کی شرارتیں، کبھی نفسیات کے جذبات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں اور ہم اب آپ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ مالک، آپ معاف فرما دیجئے، یہ آپ کی شان کے مطابق ہوگا، یہ آپ کے شایان شان ہوگا۔ اے اللہ، ہم محتاج لوگ ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بے بس لوگ ہیں۔ اے اللہ، آپ مالک الملک ہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ زمین و آسمان کے خالق بھی ہیں، آپ زمین و آسمان کے مالک بھی ہیں۔ آپ معاف فرما دیجئے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تیرے بندے دوڑے دوڑے آج آئے ہیں کہ مالک کی خیرات بٹنے والی ہے، گنہگاروں کی معافی ملنے والی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ کر آیا ہے میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ مرد کہہ رہا ہے میں گنہگار ہوں، عورتیں کہہ رہی ہے ہم قصوروار ہیں۔ اے اللہ، کوئی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ رہا ہے، ہم گنہگار ہیں، پیدائشی گنہگار ہیں۔ اے اللہ، جسم کی بوٹی بوٹی گنہگار ہے۔ اے اللہ، خون کا قطرہ قطرہ گنہگار ہے۔ اے اللہ، سر سے پیر تک ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ، اگر اسی گناہ کے ساتھ ہماری موت واقع ہو جائے اور آپ ناراض رہے، دنیا بھی برباد تو ہو ہی گئی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ مولا، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے۔ ایک مرتبہ گنہگار جب آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، آپ آج ہم سے خوش ہو جائیے، آج آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آج ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے، آج ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے نامہ اعمال سے وہ سارے گناہوں پر جو فرشتے لکھ رکھے ہیں، عفو کی چادر عفو کی لکیریں کھینچ دیجئے۔ اے اللہ، عفو کی چادر اڑا دیجئے۔ اے اللہ، آپ کو گرفت کرنا زیبا نہیں دیتا، معاف کرنا زیبا دیتا ہے۔ اے اللہ، پکڑنا اور گرفت کرنا، سزائیں دینا، یہ دنیا کے بادشاہوں کا کام ہے۔ آپ رب العالمین ہیں،
آپ رب العالمین ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ مالک الملک ہیں، معاف کرنا آپ کی شان ہے۔ فقیر آپ کے دروازے پہ بھیک مانگتے کھڑے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کو رسوا نہ فرما، ان ہاتھوں کو رسوا نہ فرما، ہماری بخشش فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ آج جن خوش نصیبوں کو آپ معاف فرما رہے ہیں، ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو اس میں شامل فرما لیجئے۔ آج جن خوش نصیبوں کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہے، ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے، اور پوری امت مسلمہ کو نام بنام اس میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ زندگی بھر آپ کا نام لیتے رہے، زندگی بھر آپ کی محبت کا دم بھرتے رہے، اور ساری دنیا ہم سے اسی لیے تو ناراض ہے، ساری دنیا اسی لیے تو ناراض ہے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اور تیرے محبوب کے نام لیوا ہے۔ دنیا اسی بات سے خفا ہے کہ ہم تیرے ہیں، اور بھی تو بھی اگر ناراض ہو کے بیٹھے اور یہ کہے کہ نہیں تم میرے نہیں ہو، کہ اے اللہ پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اے مالک دنیا والے بھی اپنانے تیار نہیں، اور تو بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اے اللہ ہم تیرے تھے، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے رہیں گے۔ اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک تیرے چوکھٹ پہ کھڑے رہیں گے، تیرے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، تیری رحمت کو پکارتے رہیں گے، تیرے کرم کا انتظار کرتے رہیں گے، تیری شان رحمت سے امید رکھیں گے کہ ہمارا مالک ہمیں معاف فرما دے گا۔ اے مالک معاف فرما دیجئے، رات کے اندھیرے کے بھی معاف کر دیجئے، دن کے اجالوں کے بھی گناہ معاف کر دیجئے، محفلوں میں جو کیا وہ بھی معاف فرما دیجئے، تنہائیوں میں جو کیا وہ بھی معاف کر دیجئے، اپنا حق معاف فرما دیجئے، اپنا حق معاف فرما دیجئے، اپنا حق معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، آپ کا حق بھی مار دیا اور آپ کے بندوں کا حق بھی مارا۔ اے اللہ یاد بھی نہیں ہے کہ آپ کے کن کن بندوں کا حق ہم نے مار لیا، کس کا مال کھایا، کس کی چغلیاں کی، کس کی غیبتیں کی، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کو ہم نے رلایا، ہماری وجہ سے کون کون رویا، ہماری وجہ سے کون کون بلکا، اور ہماری وجہ سے کس کس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ہماری وجہ سے کس کس کی جانیں گئی، کس کس کا خون بہا، اور کس کس کے خون بہانے میں ہماری مدد شامل حال رہی، کس کس کو بے عزت کرنے میں ہمارا کردار رہا، اور کس کس کو رسوا کرنے میں ہمارا ہاتھ رہا، ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اے اللہ شاید ہمارے نامہ اعمال کا کوئی پنہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ہماری بدکاریاں اور ہماری بدماشیاں اور ہماری بدعمالیوں کو فرشتوں نے نہ لکھا ہو۔ پروردگار عالم تیرے بندوں کو یاد بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہماری وجہ سے کس کس کو تکلیف پہنچی ہے، وہ زندہ بھی ہیں یا سفر آخرت پر پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ معافی چاہیں تو کس سے معافی چاہیں، معافی چاہیں تو کس سے معافی چاہیں۔ جس کا مال کھایا تھا وہ قبر میں پہنچ گیا، جس کا دل دکھایا تھا اے اللہ اس کا نام ذہن سے نکل گیا، جس کے دلوں کو تڑپایا تھا وہ یاد نہیں رہا، جس کے آنکھوں سے آنسو ہماری وجہ سے بہے تھے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ اے پروردگار معافی چاہے تو کس سے معافی چاہے۔ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تمہارا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب معافی چاہیں تو کس سے چاہے، معافی چاہیں تو کہاں چاہیں۔ جن دکانداروں کے روپیے 2 روپیے 100 روپیے 1000 روپیے دبا لیے تھے اب یاد بھی نہیں رہا، نہ اس کی دکان باقی ہے، دکان باقی ہے تو دکاندار باقی نہیں، مکان باقی ہے تو مکاندار باقی نہیں۔ جس کی زمین دبائی تھی اس نے حوالے کر کے یہ کہتے ہوئے چلے گیا کل میدان محشر میں حساب لوں گا، اللہ کے سامنے حساب ہوگا، آپ سے ڈرا ڈرا کر چلا گیا۔ دکاندار یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا کہ 1000 بار پوچھ لیا
تم نے میرا مال ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ ہم نے بھی ہمت سے کہا ہاں ٹھیک ہے میدان محشر میں دیکھ لیں گے۔ اے اللہ ہماری جرأتوں کا حال دیکھیے، ہماری جرأتوں کا حال دیکھیے، جہاں انبیاء تڑپ رہے ہوں گے ہماری کیا حیثیت ہوگی۔ آپ کے محبوب نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو 10,000 انبیاء کے باپ اور جد امجد ہیں، وہ بھی عرش کے پایوں کو پکڑ کر کہتے ہوئے ہوں گے ربی 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 نفسی نفسی لا اسألک غیرہ، اے اللہ مجھے میرا معاملہ حل کر دیجئے، آج میں اپنے علاوہ کسی کا سوال نہیں کروں گا۔ ہزاروں انبیاء کا جد امجد میدان محشر میں تڑپ کر آپ سے گزارش کرے گا، اور ہماری جرأتوں کا حال دیکھیے، ہماری جرأتوں کا حال دیکھیے، ہم میدان محشر میں حساب دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری یہ بے جا جرأت کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب نے فرمایا میدان محشر میں جسے روک لیا جائے گا، جسے روک لیا جائے گا، جسے روک لیا جائے گا، آپ کے محبوب نے فرمایا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا چلا گیا، جسے روک لیا جائے گا حساب کے لیے وہ بچ نہیں پائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اے پروردگار ہم سب کو اور پوری امت محمدیہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ فقیروں سے کاہے کا حساب لیں گے، فقیروں سے کاہے کا حساب، جو آپ کے کرم کی بھیک کھاتا تھا، جو آپ کے رحم کی بھیک پر زندہ ہو، مولا آپ ان کا حساب لے کر کیا کریں گے؟ مالدار رمضان میں خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، اے اللہ پھر پلٹ کر نہیں پوچھتے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے نہیں پوچھتے، مالک تو بھی نہ پوچھ، تو بھی درگزر فرما دے، تو بھی درگزر فرما دے، تو بھی درگزر فرما دے۔ اے اللہ اگر تو حساب لے گا تو ہم زندگی کے اندر آپ کی استعمال کی ہوئی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے۔ اے پروردگار عالم زندگی میں ایک سجدہ ہم سلیقے سے نہیں کر پائے، ایک بار آپ کا نام ہم سلیقے سے نہیں لے پائے، اے اللہ کاہے کا حساب درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا بھلا ہو جائے گا، امت کا بھلا ہو جائے گا، تیرے نبی خوش ہو جائیں گے، محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا تھا، آپ کے محبوب نے ہم کو حدیثوں کے ذریعے یہ حکم دیا بدامالیاں لے کر میدان محشر میں نہ آنا، بدامالیاں لے کر میدان محشر میں نہ آنا، بدامالیاں لے کر میدان محشر میں نہ آنا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا اے لوگو بدامالیاں لے کر میدان محشر میں نہ آنا، تمہیں مجرموں کے صف میں دیکھ کر انبیاء کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی۔ آپ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ میری امت کو اگر مجرموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ میری امت مجرموں کی صفوں میں کھڑی ہے۔ کوئی قاتل بن کے کھڑا ہے، کوئی ڈاکو بن کے کھڑا ہے، کوئی مال کا لٹیرا بن کے کھڑا ہے، کوئی شرابیوں کی صف میں کھڑا ہے، کوئی ڈاکوؤں کی صف میں کھڑا ہے، کوئی زمین قبضہ کرنے والے قابضین کی صف میں کھڑا ہے، کوئی بہنوں کا حق مار کے کھڑا ہے، کوئی یہ بھائیوں یتیم بھائیوں کا حق دبا کے
मुजरिमों की सफ़ों में खड़ा हुआ है। आपके महबूब ने फरमाया, हमारे आका ने हमको नसीहत की थी, हमने उसका भी पासो लिहाज नहीं रखा, हमने उसका भी पासो लिहाज नहीं रखा। अपने हाथों से अपने मुसलमान भाइयों का खून किया, अपने हाथों से अपनी बहनों का हक दबाया, अपने हाथों से अपने छोटे भाइयों और यतीम बहनों का हक मार के खा लिया। ऐ अल्लाह, यतीमों पे तरस नहीं खाया, बेवाओं पे रहम नहीं खाया, ज़रूरतमंदों का ख्याल नहीं रखा, अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखा, जानवरों की तरह जिंदगी हम गुजारते रहे। ऐ मालिक, आपके महबूब के दरवाजे से कभी कोई ज़रूरतमंद बगैर कुछ लिए वापस नहीं जाता था। ऐ अल्लाह, आज हमारे दरवाजों से हज़ारों ज़रूरतमंद वापस जाते हैं। माल की मोहब्बत ने फ़कीरों से माफ़ी चाहने पर मजबूर कर दिया। ऐ परवरदिगार आलम, दरगुजर फरमा दीजिए ये मकरूह चेहरे लेकर, ऐ अल्लाह ये दागदार ज़िंदगी लेकर और बदआमालियों से भरे हुए नामे अमाल को लेकर अगर हम मैदान महशर में आएंगे और आपके महबूब हमारे चेहरों को देखना भी गवारा नहीं करेंगे, आपके महबूब और हमारे आका हमारे चेहरे पर थूकना भी गवारा नहीं फरमाएंगे। बख्शिश फरमा दीजिए, मगफिरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे ज़िंदगी के हाल को अपने नबी के सामने मत खोलिए। ऐ अल्लाह, यहाँ हमारे हाल को हमारे माँ बाप से छुपा दिया, हमारे घर वालों से छुपा दिया, कल मैदान महशर में भी पर्दादारी कीजिए, मैदान महशर में भी पर्दादारी कीजिए, मैदान महशर में भी सत्तारी का मामला फरमाइए। ऐ गफ़ार, हमें माफ़ फरमा दीजिए। आपकी शान गफूरी और आपकी शान करीमी, आपकी शान रहीमी ही हमें जुर्रत देती है और वही जुर्रत से हम कुछ कर लेते हैं। कोई टोकता भी है तो हम कह देते हैं, अरे छोड़ो, हमारा रब रहीम है, हमारा रब करीम है, हमारा रब रहमान है, हमारा रब गफ्फार है, वो माफ़ करने वाला है, तेरी शान रहमत पर भरोसा है। ऐ अरहमुर राहिमीन, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए। पूरा साल गुनाह कर कर के फिर वो टोकरा लेके आपके दर पे आ गए हैं, दौड़े दौड़े भागे भागे। ऐ अल्लाह, मस्जिदों में उम्मत मोहम्मदिया पहुंची हुई है, कोई यहाँ है, कोई किसी मस्जिद में है, सब इसी नीयत से आए हैं। आज रहमत की खैरात बट रही है, आज मग़फ़िरत की भीख डाली जाएगी, आज बख्शिश की जाएगी, दिल के मुरादों को पूरा किया जाएगा। बीमार बिस्तरों पे तड़प रहे हैं कि मौला आज शिफा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, बीमार तड़प रहे हैं कि शिफा अता फरमा दीजिए। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाइए, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, जो सेहतमंद है उनको बीमारियों से महफूज रखिए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, हर मुहलिक बीमारी से बचाइए, हर मूज़ी बीमारी से बचाइए, हर मूज़ी बीमारी से बचाइए। ऐ अल्लाह, इतना तहम्मुल ज़िंदगियों में बाकी नहीं है कि इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सकें, इन तकलीफ़ों को झेल सकें। ऐ अल्लाह, अब तो हद ये है कि मरीज़ होकर इलाज कराने की भी सकत बाकी नहीं रही। ऐ अल्लाह, इंसान नुमा भेड़िए मरीजों का माल खाते हैं, गरीबों का माल खाते हैं। इंसान नुमा भेड़िए अल्लाह गरीबों का खून चूसते हैं। अल्लाह, ये दुनिया बेरहमों से भर गई है, हमें इन बेरहमों के हवाले न फरमाइए, हमें इन बेरहमों के हवाले न फरमाइए। ऐ अल्लाह, हम सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा व दाइमा के साथ कायम रखिए। ऐ अल्लाह, जितने बीमार हैं उन सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह, मजबूर बनाकर ज़िंदा न रखिए। ऐ अल्लाह, माजूर बनाकर ज़िंदा न रखिए। ऐ अल्लाह, लाचार बनाकर ज़िंदा न रखिए। ऐ अल्लाह, बिस्तरों के हवाले न फरमाइए, हमारी ज़िंदगियों को दूसरों पर बोझ न बनाइए। हमारी जिंदगियों को दूसरों पर बोझ न बनाइए, हमारी जिंदगियों को दूसरों पर बोझ न बनाइए।
اے اللہ صحت کے ساتھ زندہ رکھیے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ بیٹے ہو کر بیٹیاں ہو کر اپنے ماں باپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا مت کیجیے، اس دوراہے پر لا کر کھڑا مت کیجیے کہ ہم لوگوں کے احسانات کے بوجھ تلے زندہ رہے۔ اتنا مجبور نہ بنائیے، اتنا مجبور نہ بنائیے، اتنا بے بس نہ بنائیے۔ صحت کے ساتھ زندہ رکھیے، صحت کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے تو صحت اور تندرستی کے ساتھ کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ لاچاری کی زندگی، لاچاری کی موت، بے بسی کی زندگی، بے چارگی کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے جسم کے ایک ایک عضو کو سلامت رکھیے، بیماریوں کی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائیے، بیماریوں کی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائیے۔ اے مولا ہم کسی بھی زاویے سے، ہم کسی بھی زاویے سے، ہم کسی بھی اینگل سے اے اللہ آزمائش کے لائق نہیں ہے۔ ہم صرف آپ کے کرم کی بھیک کھاتے رہتے ہیں، اپنی کرم کی بھیک ڈالتے رہیے، آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائیے۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، مت آزمائیے مولا، مت آزمائیے مولا۔ زندگیاں ہماری جن آزمائشوں سے گزر گئی اے اللہ بس اسی کو آخری بنا دیجئے، اب آگے مت آزمائیے، اب آگے مت آزمائیے۔ اے کریم مت آزمائیے، اے رحیم مالک مت آزمائیے، ہمیں مت آزمائیے، ہمیں مت آزمائیے۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم آپ کے کرم کی بھیک کھانے کے لائق ہیں، ہمیں مت آزمائیے۔ اے اللہ ہمیں مت آزمائیے، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، تمام تنگ دستوں کو فراغ دستی نصیب فرمائیے، تمام بے روزگار نوجوانوں کو اے اللہ حلال روزی کے راستے مہیا فرمائیے۔ اے اللہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا خیال ہے کہ تیرے بندوں نے تیرے نام لیوا لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے، تیرا نام لینے کو جرم کہہ دیا ہے، تیرے نبی کا نام لینا جرم ہو گیا ہے۔ اے اللہ انہوں نے ہمارے ہر راستے کو بند کر دیا ہے۔ اے مالک آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں، آپ آسمان سے دروازے کھول دیجئے۔ ہمارے نوجوان مارے پھر رہے ہیں، کوئی انہیں راستہ دینے والا نہیں، کوئی ان کا سہارا بننے والا نہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں، کوئی انہیں نوکری دینے والا نہیں، کوئی ان کا تعاون کرنے والا نہیں، بے آسرا ہو کر اے اللہ غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، غلط راستوں سے کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے، مت آزمائیے مولا، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ تمام بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرمائیے اور خوب عطا فرمائیے۔ اے اللہ انہیں دینے والا بنائیے، لینے والا مت بنائیے، بندوں کو دینے والا بنائیے، بندوں سے لینے والا نہ بنائیے، مجبور بنا کر کسی کے دروازے پر مت بھیجیے، مجبوروں کی مدد کرنے والا بنائیے، لاچار بن کر دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ رہنے والا نہ بنائیے، دوسروں پر رحم کرنے والا بنائیے، دوسروں ترس کھانے کے بجائے یہ کسی کی درد پر ترس کھانے والا ان کو بنائیے۔ تمام نوجوانوں کی مدد فرمائیے، ان کے مرادوں کو پورا فرمائیے، ان کے ارادوں کو پورا فرمائیے، ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ ان میں جو بے بیاہ ہیں اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑی مقدر فرمائیے، جو ہماری بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک جوڑے مقدر فرمائیے، اعلیٰ اخلاق سے آراستہ فرمائیے،
اے اللہ بلند کردار ان کی زندگیوں میں عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار ہر وہ اچھائی جو آپ کو پسندیدہ ہو وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، ہر وہ برائی جو آپ کو ناپسندیدہ ہو اگر ہمارے اندر موجود ہو تو اسے کھرید کر نکال دیجئے اور خوبیاں ہماری زندگی میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ بخشش والی رات اور مغفرت والی رات، گنہگاروں کو معافی ملنے کی رات، اے اللہ اس میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رزق عطا فرمائیے، اے اللہ بخشش عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، بلندیاں نصیب فرمائیے، عروج نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر وہ خیر جو آسمان سے اترتا ہو آپ بھیجتے ہوں اس میں ہمارا حصہ مقدر فرمائیے، اس میں ہمارا حصہ مقدر فرمائیے۔ جو بے اولاد ہے مالک انہیں اولاد نصیب فرمائیے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرمائیے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، جو ناحق مقدمات میں گرفتار ہے ان کے خلاصی کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت کے مسائل کو حل فرمائیے، پوری امت کے مسائل کو حل فرمائیے۔ ہمارے سروں پر جو ظالم مسلط ہے اے اللہ ان ظالموں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائیے، ظالم حکمرانوں سے حفاظت عطا فرمائیے، ظالم اور جابروں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے ظلم کو بس آخری ظلم بنا دیجئے، ہمارے بعد اس ملک میں اور دنیا میں آنے والے مسلمانوں کو عافیت والی زندگی اور راحت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مرد اور عورتیں آج یہاں جمع ہیں اور دور دور بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم سے دعا کی امید کرتے ہیں، یا جن پر ہمارا حق ہے یا ہمارا ان پر حق ہے، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دعا میں یاد رکھیں گے، ان تمام کی بخشش فرمائیے، ان تمام کی مغفرت فرمائیے، ان تمام کی بخشش فرمائیے جن سے ہمارا تعلق ہے، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں، جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جنہوں نے رائی کے دانے کے برابر کسی بھی حیثیت سے ہم پر احسان کیا ہو، اے اللہ ہم ان کا احسان ادا نہیں کر پاتے ہیں، اپنے شایان شان انہیں بدلہ نصیب فرمائیے، اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرمائیے۔ تمام امت کو معاف فرمائیے، تمام امت کی اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار عالم ان کو خبروں میں چین عطا فرمائیے، ان کو خبروں میں سکون نصیب فرمائیے، ان کو خبروں میں ان کی خبروں میں بال ان کی مغفرت فرمائیے، کروٹ ان کی جنت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائیے، خبر کی تنگیوں سے بچائیے، خبر کے عذاب سے بچائیے۔ دنیا بھر کے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے تمام مسلمانوں کی بال بخشش فرمائیے، بال مغفرت فرمائیے، کروٹ ان کو جنت کی ہوائیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ زندگی بھر وہ تیرا نام لیتے رہے، نافرمان تھے ہوگے لیکن آپ ہی کے نام لیوا تھے، نافرمان تھے لیکن آپ ہی کی بڑائی بیان کرتے تھے، نافرمان تھے آپ ہی کو رحمان و رحیم سمجھتے تھے۔ اے پروردگار عالم ان کے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا بھر کے قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہے اللہ مسلمانوں کے اندر کسی کی ماں ہے تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے تو کسی کا بیٹا ہے۔ اے اللہ تمام کے رشتہ دار ہیں، اے اللہ ہم نام بنام ایک مرحوم کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو پایا، اے اللہ ہم سے حق ادا نہیں ہو پایا۔ اے اللہ
کچھ تو ہمارے حالات کے بہتر ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ تو اس حال میں رخصت ہو گئے کہ ہم ناقدروں نے ان کی قدر نہیں کی۔ اے اللہ، یہ ایسا جرم کر بیٹھے، ایک ایسا گناہ ہم سے ہو گیا۔ اے اللہ، وہ ترستے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تڑپتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں ان کی زبانوں سے کیا جملے نکلے، کہیں بد دعا تو نہیں نکلی، ہمارے حق میں کوئی برے الفاظ تو نہیں نکلے۔ مولا، ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، اب ہم ان کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن وہ موجود نہیں ہے، ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما لیجئے، ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما لیجئے، ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ کہ اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں مولا، وہ خوش نصیب ہیں، چاہے دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو، وہ پھر بھی خوش نصیب ہے۔ کوئی ایک تو ہے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا یا رکھنے والی ہے، ہم تو وہ ہے نہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے نہ سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہے۔ دل تڑپ جاتا ہے، کبھی کسی صحرا میں، کسی بیابان میں، کسی جنگل میں جا کر کھڑے ہو کر پکارنے کو دل چاہتا ہے، امی آپ کہاں ہو؟ کبھی دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ دل پکارتا ہے کہ ابا کو آواز دوں، شاید اس درد کے موقع پر مجھے کہے بیٹا بتا کیا بات ہے۔ اے اللہ، ان کو معاف فرما دیجئے، ان کی بخشش فرما دیجئے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری موت کے بعد تو ان کے لیے کوئی دعا بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے ان کا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کا نام انہوں نے ہی لینا سکھایا ہے، انہوں نے ہی سکھایا ہے، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ، انہوں نے ہی سکھایا ہے، انہوں نے ہی آپ کا تعارف کرایا ہے، انہوں نے ہی آپ کی پہچان کرائی ہے۔ آج وہ نہیں ہے، اے اللہ قبروں میں ہے، ان کے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے، ان کی اچھائیوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، کوئی ایک تو نیکی کی ہوگی، کوئی ایک تو اچھائی کی ہوگی، وہ ایک سے ہی راضی ہو جائیے۔ وہ بندے ہیں، قصور ہو گیا ہوگا، معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، آپ کے محبوب کے دل دکھانے کا ہمیں ذریعہ نہ بنائیے۔ آپ معاف فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے بچوں پر ہمارے سائے کو تادیر قائم رکھیے۔ ہر باپ کو اتنی مہلت دیجئے، ہر ماں کو اتنی مہلت دیجئے کہ ماں باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کر لے۔ ہمارے بچوں کو یتیمی کے داغ سے بچا لیجئے، یتیمی کے داغ سے بچا لیجئے۔ مولا، یہ دنیا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، یہ دنیا یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی۔ شاید اے اللہ، آپ کے نبی نے بھی فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن یہ دنیا یتیموں کو مجبور سمجھتی ہے، یتیموں کو بے بس سمجھتی ہے، یتیموں کو لاچار سمجھتی ہے، اپنے گھروں سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے، اپنے گھروں سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو یتیمی کے داغ سے بچا لیجئے،
ہمارے بچیوں کو یتیمے کی داغ سے بچا لیجئے، ہمارا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم رکھیے، اے اللہ ہمارا سایہ ان کے اوپر تا دیر قائم رکھیے، ہماری عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، ہماری زندگی کے بعد ہماری اولاد کو زمانے کے حوالے نہ فرمائیے، حالات کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ مالداروں کے دروازوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ آپ رہبری فرمائیے، آپ رہنمائی فرمائیے، آپ دستگیری فرمائیے، آپ سرپرستی فرمائیے، اے اللہ نہ رشتہ داروں کے حوالے فرمائیے نہ مالداروں کے حوالے فرمائیے، آپ غیب کے خزانوں سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارے بعد ہماری اولاد کو دین و اسلام پر قائم اور دائم رکھیے، ہمارے بعد ہماری نسلوں کو قیامت تک اسلام پر باقی رکھیے، ایمان پر باقی رکھیے، آپ کا اور آپ کے نبی کا نام لینے والا بنا کر باقی رکھیے، اسلام کی سربلندی، دین کی حفاظت اور اسلام کی اشاعت کا اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ذریعہ بنا دیجئے، امت کے ایک ایک فرد تک دین کی بات کو پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنا دیجئے، اسلام کی اے اللہ اسلام کی سربلندی اور ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے نام لینے والے پیدا ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے بعد ہماری نسلوں کو ذریعہ بنا دیجئے، جتنے لوگوں نے دعا کی درخواست کی، دعا کی امید رکھتے ہیں، ان سب کے جائز مرادوں اور ارادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔